الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب سجدہ میں گر گئے۔ اس نے غرور میں آ کر انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو وہ علوم عطا فرمائے کہ فرشتوں کو بھی وہ علوم نہیں عطا فرمائے تھے۔ پھر اس حیات میں جو اللہ کریم نے روح اس وجود کو عطا فرمائی، یہ اسے مخلوق میں بہت بڑا مقام اور اہمیت عطا فرمائی۔ پھر اس تخلیق کو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب پیدا فرمانے جا رہا ہوں۔ تو معزز سامعین کرام، نائب کے ذمے جہاں ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو جہاں سے ذمہ داری تفویض کی گئی ہے وہاں سے بھی شناسائی ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم نے بنی نوع انسان کو یہ خاصہ عطا فرمایا ہے کہ اپنے اللہ کی طلب کر سکتا ہے، اپنے اللہ کے لیے جستجو کر سکتا ہے، اس کے قرب کے حصول کی نہ صرف خواہش کر سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ عمومی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا کرم اور بہت بڑی عطا ہے۔ پھر یہی فرشتے جو کارگاہ حیات میں بھی بے شمار ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، ایک معاون کی حیثیت رکھتے ہیں اس عالم خلق میں۔ تو جب جو ذمہ دار ہے اس کی معاونت جس نے کرنی ہے، پہلے حصے میں اللہ کریم نے وہ اہمیت اجاگر فرما دی کہ جو کچھ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس علوم ہے وہ فرشتے بھی نہیں جانتے۔ پھر دوسرے درجے میں جب بات سجدے کی آتی ہے تو اس میں بہت ساری بحث ملتی ہے مفسرین کرام کے درمیان کہ کیا یہ سجدہ ایسا ہی ہے جیسے ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں، یا یہ وہ سجدہ جسے تعظیم کے طور پر کوئی اختیار کرتا ہے تو اسے سجدہ کہہ دیا جاتا ہے، کہ یہ خالی جھکے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے یا باقاعدہ سجدہ کیا ہے۔ چونکہ مخلوق کو سجدہ کرنا یہ بات اور ہے، اور مخلوق کا سجدہ اللہ جل شانہ کے حضور ہونا یہ اور بات۔ پھر اسی بحث میں مفسرین کرام بیت اللہ شریف کے حوالے سے بھی مثال ارشاد فرماتے ہیں کہ اب جہاں بیت اللہ شریف کو سجدہ کیا جا رہا ہے تو اس سے مقصد اس پتھر کا سجدہ نہیں ہے جو بیت اللہ شریف کی تعمیر میں لگے ہیں، اس حکم کو سجدہ ہے جو اللہ کریم نے عطا فرمایا۔ اسی طرح بات جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کی آئے گی تو وہاں بھی بات حکم الہی کی آئے گی کہ اللہ کریم کا یہ فرمان ہے۔ تو سجدہ تعظیماً ہو یا واقعتاً سجدہ جس طرح نماز میں دیا جاتا ہے ایسا ہو جو اللہ کریم نے پسند فرما، لیکن یہ بات یقینی اور اعلانی ہے کہ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے روبرو سجدے کا فرمایا گیا۔ اب اس سجدے سے جہاں تعظیم مقصد ہے وہاں معاون کرنے کے پہلوؤں تک رہنا، چونکہ اگر ہم اپنی عمومی زندگی میں دیکھیں تو اکثر ہم دوسرے کی یا اپنے سے بڑی کی معاونت نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنی پسند کا نفاذ چاہتے ہیں یا اپنی چاہت کا نفاذ چاہتے ہیں۔ تو معاونت ہوتی ہے تحت،
پسند کا نفاذ تحت نہیں رہتا، تو جب فرشتے یہ تعظیم بجا لا رہے ہیں حکم الہی سے، تو اس کارگاہ حیات میں جہاں جس کی جو معاونت ہے وہ سبق بھی ہمیں بھی مل رہا ہے اور ایک اعلان بھی ہو رہا ہے۔ چونکہ مفسرین کرام بعض قرآن کریم کے آیات میں تفسیر میں جب جاتے ہیں تو حرکات و سکنات تک، ایک تو معاملات ہیں نا دنیا کے، وجودی حرکات و سکنات پر بھی فرشتوں کا تقرر جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کھانا کھایا ہے تو جو ہاتھ اٹھا رہا ہے اس پر بھی فرشتہ مقرر ہے، جس دانتوں سے منہ سے جس قوت سے چبا رہا ہے وہاں بھی فرشتے مقرر ہیں، نظام انہضام تک۔ تو ہر معاملہ جب ایک ذمہ داری ادا کر رہا ہے تو اس کی وہ ذمہ داری اس خلیفے کے تحت اور نیابت کے حصوں میں آئے گی۔ تو معزز سامعین کرام، جب یہ کہ اللہ کریم نے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے، تو وہ مومنین ہیں، خلیفۃ الارض جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ تو بنی نوع انسان کے معاملات میں جہاں فرشتے معاونت کرتے ہیں، تو یہاں جو اللہ کریم کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے ہمیں جس کی تعمیل کرنی ہے کہ صحیح اور غلط کی جو پہچان ہے اور عمل صالح اور عمل بد کے جو احکامات ہیں، تو ان سارے حصوں میں آپ اگر دیکھیں تو اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے کسی کے ناحق قتل کے لیے، تو اس اٹھنے والے ہاتھ کو بھی تو کوئی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، پھر جہاں گردن کاٹی گئی وہاں پر بھی تو کسی نے روح قبض کرنی ہے۔ تو معاملات تو سارے اللہ کریم کے حکم سے سر انجام ہو رہے ہیں، لیکن جو ذمہ داران فرشتے ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں وہ اس نائب کے معاونین ہیں۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے جو ہاتھ ناحق اٹھ رہا ہے اس ہاتھ پر فرشتہ حرکت نہ کرتا، ناحق جان لی جا رہی ہے وہاں ملک الموت اس کی روح قبض نہ کرتا، تو ہاتھ جو اٹھا اس کا حساب اللہ کو دے گا۔ جس کا ناحق خون بہاؤ اسے اللہ کریم اپنے انعامات سے نوازیں، اس کا معاملہ اللہ کے حضور ہے، کیا معاملہ اسے پیش آتا ہے، چونکہ ہم تو اس کا حال دل نہیں جانتے، اللہ کریم تو جانتے ہیں۔ تو جہاں جس جگہ کسی نے تجاوز میں قدم اٹھایا تو اٹھنے والا قدم انہی معاونین کی دی گئی قوت یا اختیار کیا گیا عمل اس میں قدم اٹھانے کی قوت دے رہا ہے یا سبب بن رہا۔ تو غلط طرف قدم اٹھتا تو فرشتہ روک دے، تو قدم نہیں اٹھ سکتا۔ تو جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ نیابت اللہ کریم نے انسان کو عطا فرمائی، اور اس نیابت کے دو پہلو، شناسائی دونوں طرف کی، جہاں کی نیابت ہے وہاں کی بھی شناسائی، اس کا اپنا انداز اور اپنا پہلو ہے، اور دوسرا جہاں نیابت عطا کی گئی ہے جس جگہ اس نے نائب رہنا ہے، خلیفہ رہنا ہے، وہاں سے متعلق امور کا جاننا۔ تو اللہ کریم نے وہ پہلو جو اس کی ذات سے متعلق ہیں، وہ حب، وہ محبت، وہ شوق جو بندگی کا ہے وہ بھی عطا فرمایا، اور وہ علوم بھی عطا فرمائے جو باقی مخلوق کو نہیں عطا فرمائے۔ اب جب اس سجدے کی باری آئی تو یہ اعلان بھی ہوگا کہ تعظیم اللہ کے حکم کیے، لیکن جس تقسیم پر جس کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا اس کا وہی مقام۔ پھر فرشتوں نے سجدہ کیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا۔ فرشتوں کو جب اللہ کریم نے حکم عطا فرمایا تو انہوں نے سجدہ کیا، وہ سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، ہاں مگر ابلیس کے علاوہ، شیطان کے علاوہ۔ اب جب بات ابلیس کی آتی ہے اور مخلوق کے مابین ہم تفریق پر بحث کریں گے تو یہ جنات میں سے ہے، یہ فرشتوں میں سے نہیں، چونکہ فرشتہ وہ مخلوق ہے جس میں تجاوز نہیں ہے کسی قسم کا یا کسی درجے کا، وہ ہر وقت ہر لحظے حاضر ہیں اور جس حکم پر پیدا فرمائے گئے اس کی تعمیل میں۔ پھر ان کے ساتھ عوارضات نہیں ہیں، انہیں کوئی جسمانی ان کی ضروریات ایسی نہیں ہیں کہ جیسے ہمارے ساتھ ہیں کہ ہم نے کھانا پینا بھی ہے، سونا ہے، آرام کرنا ہے، تھکاوٹ ہے،
خوشی ہے، دکھ ہے، بے شمار پہلو جو ہیں وہ اثر انداز انسانی زندگی پر ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ حصے ہیں جو فرشتوں کے ساتھ منسلک نہیں۔ تو جب بات جنات کی آئے گی تو یہ وہ دوسری مخلوق ہے جو مکلف ہے۔ جنوں انس دو مکلف مخلوق اللہ کریم نے دنیا میں پیدا فرمائے۔ جنات انسان سے پہلے پیدا فرمائے، جس سے متعلق 2000 سال کا عرصہ بھی ملتا ہے، کم زائد پر بھی بحث ملتی ہے، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ جنات اس دنیا میں انسان سے پہلے بسے۔ پھر جنات کی جو عمریں ہیں وہ انسانوں کی نسبت بہت زیادہ ہے، چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک جن حاضر ہوئے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء سابقہ کا سلام عرض کیا تھا، اور حابیل اور قابیل کا جو واقعہ ہے اس سے متعلق آگاہی بھی آپ کے حضور پیش کی تھی۔ جب آپ نے اس جن کی عمر کا پوچھا تو انہوں نے اس وقت کا بیان فرمایا کہ وہ وقت مجھے یاد ہے کہ جب حابیل اور قابیل کے مابین تلخی ہوئی تھی، تو اس واقعے کا میں گواہ ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی بحث یا بات یا جھگڑا، وہاں کی شہادت کہاں دے رہا ہے؟ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں دے رہا ہے۔ تو آپ حساب لگائیں گے تو یہ تو بات سینکڑوں سے نکل جائے گی۔ تو جب بات ہزاروں سال کی آتی ہے تو کم عمر بھی جو ہوگی وہ بھی پھر سینکڑوں سال کی سمجھ آتی ہے، تو ان کی عمریں بہت طویل ہیں۔ پھر یہ بھی مکلف ہے، انہیں بھی حکم ہے، ان کے ساتھ بھی عوارضات شامل ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، دکھ سکھ ہے، پسند ناپسند ہے، تو ان کے ساتھ بھی ان کی اپنی حیات کے مطابقت کے ساتھ جو ہے وہ عوارضات منسلک ہیں۔ لیکن ایک بات جو بڑی واضح ہے وہ یہ ہے کہ نیابت حضرت انسان کو اللہ کریم نے عطا فرمائی۔ پھر جب حساب کتاب کی بات آتی ہے تو جنات کے حساب کتاب تک تو بات ملتی ہے قرآن و حدیث میں، اس کے بعد جب بات سزا کی آئے تو وہ تو ملتا ہے، لیکن بات جنت کی آئے تو وہاں بات نہیں ملتی۔ تو اس پر بھی مفسرین کرام کے مابین بحث رہتی ہے۔ بعض یہ خیال کرتے ہیں کہ نہیں، جیسے وہ مکلف ہیں دنیا میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ کریم نے انہیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو جہاں آخرت کے حساب کتاب کی بات ہے تو غلط اور صحیح کی حساب میں جب وہ شامل ہیں تو سزا میں تو جا رہے ہیں، تو پھر انہیں انعام میں بھی وہ جائیں گے۔ لیکن کوئی واضح آیا کریمہ یا احادیث مبارکہ میں جنات کا جنت میں جانا ثابت نہیں ہوتا۔ اس آیا کریمہ یا اس جیسے احکامات جہاں بھی جس انداز سے قرآن کریم میں بیان فرمائے گئے اس سے اخذ کرتی ہیں، لیکن واضح بیان نہیں ہے۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اس موضوع پر بحث فرماتے ہیں تو وہ اسی مذہب کو لیتے ہیں کہ جزا سزا کے موقع اور میدان تک تو بات آئے گی، لیکن کوئی زیادتی نہیں ہوگی، تو پھر یہ نہیں سمجھ آتی کہ جن جو ہے یہ مخلوق وہاں پھر ہمیشہ رہے۔ چونکہ ہمیشگی کی جب بحث پر حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس موضوع کو لیتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خاصہ ہے انسان کی حیات کا عالم امر سے روح کا، قل الروح من امر ربی، یہ جو اللہ کریم کے امر سے اسے اللہ نے روح عطا فرمائی ہے، چونکہ فنا خلق میں ہے، امر میں نہیں ہے۔ تو جب امر میں فنا نہیں ہے تو وہاں سے جو حصہ حیات کا سبب بن رہا ہے انسان کا، تو جب اس سبب کو فنا نہیں ہے تو جو شے اس کے ساتھ منسلک ہو رہی ہے وہ وجود کے ذرات جو ہیں وہ بھی سلامت رہیں گے۔ تو جب حصہ جنات کی تخلیق کا آئے گا تو ان کی حیات امر سے نہیں ہے، یہ خلق سے ہی ہے۔ تو جب خلق کو فنا ہوگی تو اس فنا میں یہ بھی شامل ہوں گے۔ واللہ عالم، اللہ کریم بہتر جانتے ہیں۔ علماء کرام کی جو گفتگو ہے یہ ہمارے لیے بے شمار راستے کھولتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اکثر ہم وہ حکم بھول جاتے ہیں جو ہمارے متعلق ہیں، اور اکثر ان بحثوں میں پھنسے رہتے ہیں جو ہمارے متعلق نہیں ہیں، جس پر ہم سے سوال نہیں ہونا۔
تو جو متعلقہ حصے ہیں اسے بھول جایا جائے، اور جو غیر متعلقہ حصے ہیں ان پر ایسی بحث کی جائے کہ وہ اپنے لیے بدبختی پیدا ہو جائے، تو یہ بھی مناسب رویہ نہیں ہے۔ تو جب ابلیس کی بات اور جنات کی حیات کی بات آئے گی تو اس موقع پر قرآن کریم میں دوسری جگہ جو ہے تفصیل سے بیان فرمایا گیا۔ تو اس نے اپنی زندگی لمبی مانگی اور فرصت مانگی کہ حساب کتاب کے دن تک مجھے فرصت دی جائے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ تمہیں اس خاص وقت تک، اٹھائے جانے تک فرصت نہیں، وہ سور پھونکا جائے گا جب خلق ختم ہوگا تو اس پر بھی موت وارد ہوگی۔ اس پر بھی بحث ملتی ہے۔ اٹھائے جانے سے مراد ابلیس یہ بھی لے رہا ہوگا کہ جی وہ جو قیامت ہے وہ وقت گزر جائے، اور جو حکم ہے وہ اس حیات کی تکمیل کا جو اوقات ہے وہاں تک کا ہے کہ اس مخصوص دن تک، جب بات مخصوص دن کی آئے گی تو پھر اس دن تک ہوگا، اس دن میں بات نہیں جائے گی۔ تو قیامت تک کی بات ہے، قیامت میں یہ ایسا جو ہے فرصت کا داخل نہیں ہوگا۔ تو معزز سامعین کرام، اس نے جو اتنی لمبی عمر مانگی تو جنات کی عمریں ویسے لمبی ہیں، تو پھر جنات کے دو حصے ہو گئے، ایک وہ جو عمومی ہیں، ایک وہ جو ابلیس کی نسل سے ہیں۔ اب جب اس میں بے شمار لمبی عمر کی خاصیت اللہ نے عطا فرمائی کہ اتنی لمبی عمر یہ پائے گا، تو پھر یہ حصہ اس کی اولاد میں بھی گیا۔ تو جنات کی عمریں ویسے لمبی ہیں، پھر خاص طور پر جو نسل شیاطین کی ہے ان کی عمریں ان کی نسبت بھی بہت زیادہ لمبی ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ فرشتوں نے تو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر۔ کیا سبب بنا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا؟ فرمایا کہ اس نے انکار کیا، واستکبر، تکبر کیا۔ کیا سبب بنا؟ تکبر اس کے انکار کا سبب بنا۔ تو معزز سامعین کرام، تکبر جب ہم اس پر بحث کریں گے تو جس انداز سے یہ اختیار کر رہا ہے یہ گھمنڈ کا انداز ہے، زیادتی کا انداز ہے، اور اس حال کو سمجھنا جو حقیقت میں نہیں ہے، جھوٹ ہے، کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے جیسا کسی کو نہ سمجھنا۔ اب جب ہم اس موضوع پر بحث کریں گے تو سب سے بڑی ذات تو اللہ کریم کی ہے، تو پھر مخلوق کیسے کہہ سکتی ہے یا کیسے سوچ سکتی ہے تکبر کے حوالے سے؟ تو اس نے تکبر کیا، وَقَانَ مِنَ الْقَافِرِينَ، اور فرمایا، وہ اب لفظ کانا جو ہے یہ سیغہ ایسا ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اکرم و تراجم میں جب بریکٹ لگائی تو انہوں نے اس میں لکھا کہ وہ علم الہی میں تھا ہی کافروں میں سے۔ اب اگر یہ سمجھا جائے معزز سامعین کرام کہ اس لمحے معلوم ہوا کہ یہ انکار کر گیا، تو پھر اللہ جل شانہ کی ذات تو علیم ہے، اسے تو معلوم تھا کہ کب اس نے انکار کرنا ہے، یہ تو تھا نہیں، تو اللہ کریم کی ذات تو تب سے جانتی۔ تو وہ کیفیت اور حال بیان فرمایا گیا کہ یہ تو تھا ہی کافروں میں سے۔ اب اللہ کریم کی ذات ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے اپنی ذات کے لیے بنت بن رہا ہے، لیکن جب تک وہ واضح نہیں ہوا، جب تک اس نے اظہار نہیں کیا، اس معاملے سے متعلق گرفت نہیں ہوئی، یہ شان ہے اللہ کریم کی، اور حوصلے ہیں پروردگار عالم کے کہ جس مخلوق کو پیدا فرمایا اور جو حیاتی تسلسل میں اس کی لمحہ لمحہ محتاج ہے، وہ روبرو تکبر کرے اور پھر وہ اسے فرصت دے رہا ہے۔ جیسے ہم اپنے معاملات میں دیکھیں، صبح سے شام تک ہمارے جو معاملات ہیں کتنے تجاوزات ہیں۔ اگر ہم اپنے 24 گھنٹے کو لیں تو جو کچھ اس میں ہم کر رہے ہیں، جیسے ہم کر رہے ہیں، اس کے پیچھے جو محرکات ہیں، ان محرکات میں دیکھیے گا پسند ذاتی جو ہے وہ بہت بڑا ایک محرک ہوگی، ایک بہت بڑا سبب ہوگی۔
اب جب ہم اس سبب پر بحث کریں گے، اس موضوع کو دیکھیں گے، تو تکبر ایک کیفیت اور حال ہے جو نیاں خانہ دل میں ہے، اور یہ جو نیاں خانہ دل کی کیفیت ہے معزز سامعین کرام، اس کے اثرات وجود پر اس طرح مرتب ہوتے ہیں کہ یہ پھر آنکھ کے دیکھنے سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ کلام سے، زبان سے جو آواز بلند کی جا رہی ہے اس میں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، وجود کی حرکات و سکنات جو ہیں بندہ اکڑ کر چل رہا ہوتا ہے، یہ اس سے محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کا احساس ظاہر میں جو آ رہا ہے، اس سے مراد کہ نیاں خانہ میں یہ فساد پیدا ہو چکا ہے۔ مائک چل رہا ہے، بند ہوگا؟ آپ کا چل رہا ہے؟ معزز ناظرین کرام، تھوڑی دیر کے وقفے سے پھر دوبارہ گزارشات پیش کرتا ہوں چونکہ ان کے کو مائک کا مسئلہ ہے۔ جی معزز ناظرین کرام، تو میں عرض کر رہا تھا تکبر کے حوالے سے کہ جب یہ کبر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کا اظہار مختلف انداز جو ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ تو سب سے بڑی ذات تو اللہ کریم کی ہے، پھر بات مخلوق میں آئے گی تو مخلوق میں سب سے جو حیثیت اللہ کریم نے عطا فرمائی، جسے فرشتوں نے بھی سجدے کیا، وہ ہے حضرت انسان۔ اور انسان کا سب سے بڑا جو مقام ہے وہ اس کے حضور سر بسجود ہو کر سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی اس کی تسبیح اور اس کی عظمت بیان کرنا ہے۔ تو جب اس کی عظمت اور اس کی تسبیح بیان کی جا رہی ہے تو پھر اپنی ذات کی تو نفی ہوگی۔ تو یہ کیا سبب ہے کہ ہم عبادات کے اختیار کرنے میں، ہم دینی علوم کے حصول میں یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ مجھ جیسا تو اور کوئی نہیں ہے، جتنا میں جانتا ہوں اتنا اور تو کوئی جانتا نہیں ہے، جتنی کیفیات قلبی کا حامل میں ہو چکا ہوں، جتنے منازل یا مناصب کو میں پہنچ چکا ہوں اتنا اور کوئی نہیں پہنچا۔ اگر یہ سوچ ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ باقی سب جو ہے وہ میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں، تو یہ تو فساد پیدا ہوگا۔ تو یہ فساد ایسا ہے کہ جو اختتام بالخیر نہیں ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے میں نے اس موقع سے متعلق ایک سوال عرض کیا تھا کہ یہ جو اتنی عبادت کرتا رہا، صدیاں عبادت کی کرتے کرتے فرشتوں کی جماعت میں جا پہنچا، اور پھر اس نے وہاں جا کر انکار کیا، تو اتنی بلندی کا انکار پھر اتنی بڑی سزا کا سبب بھی ہوگا۔ تو مجھے اس موضوع سے متعلق جو حاملین تصوف میں بحث آتی ہے لطائف یا مراقبات کی، اس حوالے سے ایک سوال میں سوچتا ہوں کہ یہ جو عمومی سفر پر کوئی گرا تو اسے تو کوئی کہیں معمولی سی خراش آئے گی، کوئی منزل سے گرا اس کی ہڈیاں ٹوٹیں گی، کوئی منازل سے گرا تو اس کا تو وجود چورا ہو جائے گا۔ تو آپ نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمایا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس کی تو بنیاد ہی ایسی تھی کہ جس میں اس نے اپنی ذات کو رکھا ہوا تھا۔ تو جب نیت خالص ہوگی اور مقصود اللہ کریم کی ذات ہوگی تو یہ معاملہ اور ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی بھنت میں لگا ہوا ہے، اپنے تکبر میں لگا ہوا ہے، تو یہ صدیاں عبادت کر کے اس حضوری کو جا پہنچا جہاں اللہ کریم فرشتوں کو حکم دے رہے ہیں، تو اس حکم کے تحت یہ شامل ہو رہا ہے۔ یہ دیکھو کتنی بلندی ہے، کتنا مقام عطا فرمات۔ ان عظمتوں میں بھی اس نے جو مقصد ہے یا مقصود ہے وہ ذات اپنی رکھی ہوئی تھی، چاہے جائے کہ یہ خیال کرتا کہ اللہ کریم کا حکم ہے۔ تو اسی نہج کو جو اختیار کرے گا کہ وہ اپنی ذات کی بنت میں لگے گا، اپنے جیسا کسی کو نہیں جان رہا ہوگا اور اسی زور میں ہوگا، تو پھر آخر اس کی ایسی ہوگی۔ تو انہوں نے فرمایا بیٹا ہمیشہ نیت کا خیال رکھنا،
چونکہ ہر عمل کی بنیاد نیت پر ہے، تو جو احکام کی پابندی نصیب ہو رہی ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں ذات کا دخل نہ ہو۔ تو یہ بڑی باریک بات ہے معزز سامعین کرام، چونکہ یہ کیفیت وارد ہو جائے تو جو سمجھا رہا ہو وہ بے وقوف لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ سمجھ بھی اس حد تک سمجھ پر بھی اثر انداز ہو چکی ہوتی ہے یہ کیفیت کہ سمجھائے سے یہ سمجھ نہیں آتی۔ اللہ ہی محفوظ رکھے، اللہ ہی حفاظت عطا فرمائے۔ تو پھر جب ہم اپنی روزمرہ کے معاملات کو دیکھیں گے تو یہ کیفیت ہمیں بے شمار جگہوں پر نظر آئے گی۔ سب سے پہلا حصہ کہ ہم نے اللہ کے ساتھ ایک عہد کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس عہد کی ابتدا یوم الس سے ہے، ارواح نے اس عہد کا اعلان کیا۔ پھر اس مکلف زندگی کے حصوں میں جب ہم پہنچے تو جہاں جس کو اللہ کریم نے اس دنیا کے حوالے سے جتنا عطا فرمایا اس کے مطابق اس کے سوالات ہیں۔ اب اس جواب میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنے عمل چھوڑ دیے اور ساری بحث جو ہے وہ دوسرے پر لے گئے۔ اب جو تکبر پر بحث کر رہا ہوتا ہے یا بیان کر رہا ہوتا ہے یا اسے ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے الفاظ کو کوئی رد کرے۔ دیکھیں کیسی کیفیت ہے کہ دینی شعبہ جو سمجھا رہا ہے کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، باقی ساری مخلوق ہے اور ہر حصے کو اس کے اپنے مقام پر رہنا ہے جو متعین ہے، ابہام نہیں ہے اس میں۔ تو جو اس غلطی کی نشاندہی کر رہا ہوگا وہ بھی یہ سمجھ رہا ہوگا کہ اس سے متعلق جو میں کہہ رہا ہوں اس کے مقابل کو بات نہ کی جائے، تو یہ پھر سمجھانا کیسا ہے؟ اس لیے معزز سامعین کرام کہ یہ ایک کیفیت ہے، اس کیفیت کو جتنے پردوں میں لپیٹ دو یہ کیفیت اپنا اصل نہیں چھوڑے گی۔ ہاں اس کا علاج ضروری ہے، اس بیماری کی بنیاد اور اس کی وہ جڑیں کھینچنا ضروری ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں اپنی یاد کا سینکڑوں دفعہ بیان فرمایا کہ اس مخلوق کو وہ کیفیت مائیت کی کہ ہمہ وقت یہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے روبرو محسوس کرے، یہ حفاظت الہیہ کا سبب بنتی ہے۔ اب بات نیت کی ہے، تو جب ہم دینی امور کی سرانجام دہی کو آئیں تو ضروری ہے کہ ہم نیت دیکھیں۔ جب ہم معاملات دنیا میں جائیں تو ہم دیکھیں کہ میری نیت کیا ہے۔ تو وہ جو حضوری کی کیفیت ہے ہر لمحے اللہ کے روبرو ہونے کی، جسے حدیث جبرائیل میں دوسرا درجہ ہے، کم از کم وہ تو ہو کہ اگر میں اپنے اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا۔ تو بلندی ایمان تو یہ ہے کہ ہر رکوع سجود اس کیفیت سے ہو کہ اپنے اللہ کو دیکھ کر رکوع سجود کیا جا رہا ہو۔ لیکن اگر وہ درجہ حاصل نہیں تو اتنا تو رہے کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں۔ قرآن کریم فرماتا کوئی دو ایسے نہیں جس میں تیسرا اللہ نہیں ہے، کوئی تین ایسے نہیں جس میں چوتھا اللہ نہیں۔ دنیا کی حیات میں اپنا قرب بیان فرماتا ہے، وقت نزع بیان فرماتا ہے کہ جب روح وجود چھوڑ رہی ہوتی ہے تو تمہاری نسبت اللہ اس کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو یہ جو کیفیت اور حال ہے حضوری کی معزز سامعین کرام، گرمی ہو نا تو ہم دیکھتے ہیں کہیں سے ٹھنڈی ہوا کا بندوبست ہو، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ٹھنڈی ہوا اس گرمی کی حدت کو کم کرے گی۔ سردی ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں کوئی تاپنے کو شے مل جائے جس سے وجود کو راحت ملے، کوئی تپش ملے۔ کیوں کہ اس تپش سے جو سردی کی ہے، جو خنکی ہے، اس کے اثر کم ہوں گے۔ تو ہر بات کی سمجھ آتی ہے، تو یہ کیوں نہیں سمجھ آتی کہ معاملات زندگی کو جس روش میں یہ بہہ رہی ہے اس روش میں بہا دینا اپنا نقصان ہے، اور جو حصے اللہ کریم نے واضح بیان فرما دیے ہیں اور جو حصے
اس کی خشیت کی طرف لے جاتے ہیں، جو حصے اس کی معیت کی طرف لے جاتے ہیں، جو حصے اس کے قرب کی طرف لے جاتے ہیں، وہ اس ارض و سما میں جو حیات ہے یہ اس کا سما کیسا کر دیں گے، کیا کیفیت اور کیا حال ہو جائے گا۔ پھر معزز سامعین کرام، یہ تکبر جو ہے، یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک کیفیت ہے، تو کیفیت جو ہوتی ہے اس کے وجود پر جب بحث کریں گے تو اس کا وجود آپ چھو نہیں سکیں گے، آپ دیکھ نہیں سکیں گے، حسات جو ہیں وہ اس کو اپنے ہاتھ علمی میں نہیں لا سکیں گے۔ یہ ایک کیفیت ہے، ایک حال ہے، محسوس کی جا سکتی ہے۔ اب اس کا جو رد عمل ہے کہ اس کے ساتھ جو وجود کی صورتیں وہ دیکھی جا سکتی، اللہ کریم اس کیفیت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر روشنی نہیں ہوگی تو اندھیرا لازمی طور پر ہوگا، اور اگر اندھیرا ہے تو یقیناً وہاں روشنی نہیں ہے، نور نہیں ہے، جہالت ہے۔ تو جب ہم اپنے قلوب کو اللہ کی یاد سے، نوری ایمان سے مزین نہیں رکھیں گے تو یقیناً جہاں پھر نور نہیں ہے وہاں پھر جہالت ہوگی، اندھیرا ہوگا، پھر یہ خصلتیں پیدا ہوں گی۔ ہمیں صفات حاصل کرنی ہیں اور وہ صفات عمل صالح سے نصیب ہوں گی۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ سوال کیا کسی نے کہ حضرت کہ ایمان کلمہ نصیب ہو، بندہ عبادات کر رہا ہو، تو کیا پھر ضروری ہے کہ بندہ پھر کیفیت قلبی ڈھونڈتا پھر؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایمان کا نصیب ہونا اور حد شرع کے تحت زندگی بسر کرنا، اللہ کریم اپنا کرم اور احسان فرمائیں تو یہ بخشش کا سبب ہے، اسے شرف قبولیت نصیب ہو اور اللہ اپنی رحمت فرمائے تو یہ بخشش کی راہ ہے۔ لیکن جب اس دنیا کی زندگی اور اس مختصر وقت میں یہ بات سمجھ آ جائے کہ اس بخشش سے آگے جب ہم دیکھیں تو قرآن کریم نے جہاں سیدھے ہاتھ والوں کا بیان فرمایا آخرت کا حصہ، وہاں سابقون الاولون کا بھی بیان فرمایا۔ اب سیدھے ہاتھ والوں کی کیا خوبصورت قرآن کریم نے آسائشیں گنوائی ہیں، ان کے انعامات گنوائے ہیں، ان کی جنتیں گنوائی ہیں، انعامات گنوائے ہیں۔ لیکن سابقون الاولون کے حوالے سے جب قرآن کریم بیان فرماتا ہے تو اس کے اگلے حصے میں قرب الہی بیان فرمایا گیا ہے کہ مقرب ہوں گے اللہ کے، اللہ کا قرب انہیں نصیب ہوگا۔ تو جب اللہ کریم کی رضا کے ساتھ اس کے قرب کی سمجھ آئے گی تو پھر ہر حصہ انسان کو اہم لگے گا، ہر عمل اہم لگے گا، ہر سانس اہم لگے گا کہ کوئی سانس ایسی نہ ہو جو اس کی یاد میں نہ گزر جائے۔ اب بات اس سمجھ کی ہے، جتنی یہ سمجھ نصیب ہوگی اتنی تڑپ نصیب ہوگی۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جیسے تکبر ہے، یہ جو کبر کی کیفیت اور حال ہے جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں، جیسے شیطان کا جو رستہ ہے، ہمارے ازلی دشمن کا جو رستہ ہے، یہ اس لیے ہے، میں نے عرض کیا کہ اندھیرا وہاں ہے جہاں روشنی نہیں ہے۔ تو آئیں اپنے شب و روز کو اللہ کی یاد سے ہم روشن کریں، اپنے روزمرہ کی زندگی کے جو معاملات ہیں انہیں ہم دیکھیں کہ اگر ہماری وہ سوچ جو ہے وہ صالح ہے تو ہمارے اعمال بھی صالح ہوں، ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہو، کیونکہ قرآن و سنت جو ہے یہ پیمانہ ہے، قرآن و سنت سے باہر کوئی حق نہیں ہے، دھوکہ ہے، شیطنت ہے۔ تو اس شب و روز کو اللہ کے لیے ہم بسر کریں، اللہ کے لیے بسر کرنا نصیب ہو۔ اللہ کریم ہمارے اس جمعۃ المبارک کی یہ ساتیں قبول فرمائیں، اور میری کوئی کمی بیشی جو دانستہ نادانستہ ہوئی اللہ مجھے وہ معاف فرمائیں، اور اللہ کریم اپنی یاد سے وابستہ ہونا عطا فرمائیں اور ایسی برائیوں اور خرابیوں اور خرافات سے محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔